اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ احباب، آج ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات ہم موضوع لے کے آج حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو بس اس کتاب تک محدود رکھتے ہیں۔ جو یہ کتاب لکھی گئی ہے بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہر گھر میں یہ کتاب ہو تو اچھا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کا جو لیکچر ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ اس کتاب کا تعارف ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے کچھ جو ہے وہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ موضوع جو ہے وہ ہے بطور ماہر نفسیات، لوگوں کے جو بھی ان کا لیول ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کے جوابات، آپ کا عمل ان کے ساتھ، وہ اس سے مراد ہے۔ تو آپ چونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، فراست اور لوگوں کو پہچاننے کا جو جتنے خزانے تھے وہ آپ پہ لٹا دیے ہیں، سارا کچھ آپ کے ایک حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تفقہ فی الدین دے دیتا ہے، اس کو سمجھداری دے دیتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ وہی حدیث پاک ہے، ایک ہی حدیث پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم، حکمت، دانائی، دانش، جتنے بھی الفاظ آپ کو آتے ہیں سمجھداری کے، وہ سب کے سب کو تقسیم کرنے والے، وہ سارے خزانوں کے تقسیم کرنے والے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور خود جو ہے وہ یعنی تمام جو جتنے بھی انسان کے حصے ہوتی ہیں، حواس خمسہ ہے یا اس سے اوپر لطائف ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اپنے تمام کامل شکل میں۔ اور اس سے اوپر جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے وحی، اور وہ وحی بھی آپ کو حاصل ہے اور سب سے اعلیٰ شکل میں آپ کو حاصل ہے۔ براہ راست اللہ تعالی سے حاصل کرنا، براہ راست یہ وہ سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے وحی کی، وہ بھی آپ کو حاصل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے خزانے عطا کر دیے تھے۔ اب ہمیں تھوڑے سے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں، جیسے اس خاتون نے کیا ہے اپنی کوئی ڈگری کا شاید کوئی مقالہ ہے ان کا، اور اس کو جمع کیا کہ آپ نے وہ احادیث جمع کی جس میں آپ نے لوگوں کے ذہن کو پڑھ کر ان کے معاملات کو سلجھایا یا ان کو جوابات دیے ان کے سوالات کے۔ وہ جو ہے وہ سارا انہوں نے جمع کیا، سارا تو جمع نہیں کر سکتی لازم بات ہے، لیکن اس میں سے آپ کو نمونہ مل جائے گا، اور آپ کو کام کرنے کا جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کے پاس ایک راستہ مل جائے گا، آپ کو طریقہ مل جائے گا، خطہ مل جائے گا آپ کو۔ تو ایک تو یہ کتاب بڑی ہی شاندار ہے۔ دوسرا یہ خصائص مصطفیٰ کے نام سے ہے، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں بھی جو ہے وہ تمام خصائص، یہ جو خصوصیات آپ میں رکھی گئی ہیں وہ خصوصیات یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں سے ہم نے بہت سارا کچھ پڑھ لیا ہے، اور اس میں سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے فہم و فراست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی چند مثالیں۔ اور یہی کتاب جو ہے وہ بھی، یہی کتاب جو ہے وہ دونوں ایک ہی بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نوٹس بنانے بیٹھ جائیں آپ، تو صرف وہ جو موضوعات ہیں وہ لکھ لیں اپنے پاس، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے نبی جو ہے وہ کتنے بڑے ماہر نفسیات تھے، اور اللہ پاک نے ان کو کتنا فہم اور کتنی فراست عطا فرمائی تھی۔ یہ جو کتاب ہے رسول اللہ بطور ماہر نفسیات، یہ کتاب لکھی ہے سیدہ سعدیہ غزنوی نے، اور ان کی زیارت بھی کر لیں ہلکی ہلکی، یہ ہے، یہ خاتون ہے۔ تو ایک تو یہ ان کا انٹرویو بھی ہے یہاں پہ، یہ ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ یہ بھی اسی حوالے سے، یہ 15 منٹ کا ہے، تو یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ اچھا ہے، انہوں نے اچھا بولا ہے۔ یہ کتاب صرف احادیث کی کتاب نہیں ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا آپ کو دکھا بھی تو یہ ان کی یہ سن سکتے ہیں آپ، یہ میں کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا ہے،
اور اس کی آڈیو بھی آپ کو مل جاتی ہے، بڑی شاندار ہے، اچھی کتاب ہے، لازمی بات ہے، اور یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اگر اردو پڑھنی ہے آپ نے تو یہ کتاب آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کا۔ میں ذرا یہاں سے خصائص سے شروع کرتا ہوں، تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں جتنا بھی پڑھ سکتا ہوں میں۔ یہ اس میں سے چند مثالیں ہم لیتے ہیں، سرسری طور پہ کتاب کو بھی ویسے دیکھ لیتے ہیں، اس کتاب کو اور اس کو بھی تھوڑا سرسری دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی، اگر آپ نے فہم و فراست کی چند مثالیں دیکھنی ہے تو پہلا، آپ نے جب آپ کی جوانی عروج پہ تھی، یعنی 35 سے لے کے 40 سال کے درمیان میں، یا تو 37 سال کے تھے آپ یا 36 سال کے تھے، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کو وہ بنا رہے تھے، اس میں حجر اسود جو ہے وہ رکھنے کا معاملہ آیا تنصیب کا کہ ان کو کون رکھے گا، کیونکہ سارے ہی بڑے معززین تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، ان کے سرداران تھے، کون رکھے گا؟ اس پہ جو ہے ایک فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے جو آئے گا وہی رکھے گا۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ نے سارا خود اپنے سر پہ نہیں لیا کہ میں ہی کروں گا اور میں ہی اس وجہ سے جو ہے وہ ساری عزت لے لوں گا اور ساری جو ہے میری مشہوری ہوگی، بلکہ آپ نے بہترین فیصلہ کیا کہ آپ نے ان کے درمیان جو ہے محبت کا جو ہے وہ بیج بویا، ان لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کی جو ہے وہ سرداری کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ آپ نے ایک چادر لی اور آپ نے اس میں جو ہے وہ حجر اسود جو ہے وہ اس میں رکھا اور سب سے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اس کو، ہر قبیلے کا سردار جو ہے وہ اس کو پکڑ لے۔ تو وہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ کیا ہوا، یہاں یہاں سے میں پڑھ لیتا ہوں کہ کیا آیا۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں آتے دکھائی دیے تو سب لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، لو صادق اور امین محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام قبائل آپ علیہ السلام کی ثالثی پر بے چون و چراں راضی ہو گئے۔ آپ نے کمال تدبر اور دانشمندی سے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور سرداران قوم اس کے چاروں کونے تھام کر اسے نصب کرنے کی جگہ پر لے آئے، جہاں آپ نے اسے اٹھا کر دیوان میں چن دیا۔ اس پر ہر طرف سے نعرہ ہائے تحسین بلند ہوئے اور فضا مرحبا صد مرحبا کی صداؤں سے گونجنے لگے۔ سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی دانشمندی سے بڑے متاثر ہوئے، حالانکہ آپ اس وقت نوجوانی کے عالم میں تھے۔ دوسرا، آپ نے ان کی فراست کا اگر دیکھنا ہو تو وہ مواخات مدینہ ہے۔ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے کہ مہاجرین جو بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے گھر کو چھوڑ کے آ گئے تھے، جائیداد چھوڑ کے آ گئے تھے، بلکہ رشتہ دار چھوڑ کے آ گئے تھے، کوئی بھی نہیں تھا مدینہ کا، ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مدینہ میں وہ تشریف لائے وہ سارے کے سارے، اور آپ نے جو ہے وہ کتنا کمال جو ہے وہ دانشمندی کا فیصلہ کیا کہ ہر انصار میں سے ہر آدمی، مسلمان آدمی، وہ مہاجر کے ایک آدمی کو اپنا بھائی بنائے گا، اور آپ نے دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا اور خود بھی بھائی بن گئے اور بھائی بنایا آپ نے۔ اور اس سے کیا، اس کا کیا اثر ہوا، اس کا یہ ہوا، یہ ذرا دیکھیے گا کہ شیخ الاسلام نے اس کو کیسے لکھا ہے۔ اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو معاشی طور پر مضبوط کر دیا اور مستحکم کر دیا، اور وہ خود انحصاری کی بنیاد پر جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک تو یہ مواخات مدینہ کا فائدہ ہوا، اور یہ آپ کی دانشمندی ہے۔ کفار اور مشرکین جو یہ توقع کر رہے تھے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین کا معاشی مستقبل مخدوش اور غیر محفوظ ہو جائے گا، ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ دوسری بات، تیسری بات، مواخات مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اپنے آپ کو دفاعی حیثیت سے مضبوط اور منظم بنا لیا۔ غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کے خلاف انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی اور عالم کفر کو منہ کی کھانی پڑی۔ چوتھی بات، کیا فائدہ ہوا اس دانشمندی فیصلے کا کہ اسلامی ثقافت کو مربوط مجلسی اور معاشرتی اقدار کی بنیاد فراہم ہو گئی کہ اب سارے ہم بھائی ہیں، سارے مسلمان چاہے کہیں بھی ہو۔ اعتماد اور احترام کی ایسی فضا بلند ہوئی کہ جس سے باہمی روابط کو استحکام نصیب ہوا۔ نوزائیدہ ریاست مدینہ کے خزانے کو ہر قسم کے معاشی دباؤ سے محفوظ کر دیا گیا۔ فکری اور نظری رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ثابت ہوئے۔ اسلامی تشخص کی اکائی مکمل طور پر صورت پذیر ہوئی۔ میثاق مدینہ کیا چیز ہے؟ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثالی فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے اہل مدینہ کے مابین ایک تحریری معاہدہ میثاق مدینہ کے عنوان سے قائم کر دیا۔ آپ باہر سے تشریف لائے تھے نا،
آپ باہر سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، مدینہ میں آئے، ریاست مدینہ قائم ہوئی، وہاں مختلف قسم کے لوگ رہ رہے تھے، غیر مسلم بھی رہ رہے تھے، یہود تھے وہاں پہ آپ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے، جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارا معاملہ ہوگا، اس پہ آپ نے ایک میثاق مدینہ نامی ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ آپ نے مرتب کیا، اس پہ تفصیلی جو ہے نا وہ آپ کو باتیں مل جاتی ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدے ہوئے ہمیں، لیکن اس میں ہمیں یہاں پہ میں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشخص صرف دعوتی یا تبلیغی ہی نہیں رہا، بلکہ آپ کو سربراہ مملکت تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح اس دستور کے تحت سیاسی، سماجی، عسکری اور قانونی اور عدالتی اختیارات کا مرکز آپ کی ذات مبارکہ کو تسلیم کر دیا گیا۔ دوسری بات، مدینہ میں پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ منظم ریاست وجود میں آئی، مضبوط تھی وہ آئینی طور پہ بھی، دستوری طور پہ بھی، اور اب دشمنوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے۔ اسلام کو ایک مذہبی تحریک سے ماں سوا مدینہ میں مختلف قسم کے طبقات کی موجودگی کے باوجود ایک سیاسی قوت بھی تسلیم کر لیا گیا، یعنی صرف مذہب ہی نہیں بلکہ سیاسی قوت تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حیثیت کے اعتراف نے مدینہ کے گرد و نواح میں اسلام کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح کی بہت سارے فوائد ہیں، یہ آپ یہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور یہ پڑھنے والی چیز ہے، ضرور پڑھیے گا پلیز، یہ کتاب بھی میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو کام آئے گی۔ اچھا، ایک اور موقع پہ نا دشمن کی تعداد معلوم کرنے کا آپ نے ایک طریقہ نکالا، آپ نے غزوہ بدر کے موقع پہ دشمن کی تعداد کا پتہ چلانے کے لیے حیرت انگیز طریقے سے کام لیا۔ آپ کی خدمت میں دشمن کے لشکر کو پانی پلانے والا پیش کیا گیا، آپ نے اس سے دشمن کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا، آپ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اس نے کہا ایک دن 10 اور دوسرے دن 9، اس پر آپ نے حساب لگایا کہ دشمن کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے، یہ بھی آپ کی فہم و فراست پہ دلیل ہے۔ پانچویں بات، غزوہ احد میں حضور کی دفاعی حکمت عملی کیا تھی کہ آپ نے جب وہ سارے جو ہے نا خطرات تھے، اور تیر اندازوں کا بھی خطرہ تھا اور بہت سارے مسائل بھی تھے، غزوہ احد میں جو مسائل پیش آئے تھے وہ ہاں بری سے بچے، غزوہ احد کے موقع پہ حضور کی دفاعی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اپنی پشت کی طرف احد پہاڑ کی جانب سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر آپ نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر فرمایا، اور ان سے کیا کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنا تاکہ میں تمہیں خود بلاؤں، یہ بھی بہت ضروری تھا، اور آج تک جو ہے نا پھر کتنا نقصان ہوا، اور ہمیں اس کا پھر سبق بھی ہمیں ملا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمیں اس کا سبق بھی دیا کہ اس سے کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو، اور کیا نقصان ہم نے کیوں اٹھایا، یہ بڑی تفصیلی جو ہے نا وہ بات ہے، لیکن آپ نے جو ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی فہم و فراست یہ تھی کہ تیر انداز اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے تو کوئی دشمن قریب نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہم پہ کسی طرف سے حملہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی کا جو مشورہ تھا کہ خندق کھودی جائے ساری کی ساری، تو آپ نے 10 10 گز زمین کے یونٹ بنا کر لوگوں کو اس انتہائی مشکل اور صبر آزما کام پر معمور کر دیا کہ خندق ہمیں بنانی چاہیے، اور یہ مشورہ آپ نے مان لیا، اور آپ نے خود بھی کام کیا، اس میں ساتھ لگے رہے۔ اسی طرح آپ کے فہم و فراست اور دانشمندی اور آپ کی جو ہے وہ ماہر ہونے میں، آپ چاہے ماہر نفسیات ہیں یا چاہے آپ ماہر جو ہے وہ حکمران ہیں یا ماہر جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، لیڈر ہیں، حکمران ہیں، رہبر ہیں، ان سب میں آپ جو ہے آپ کی یہ ساری باتیں آپ کے سب پہ دلیل آ سکتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاملہ دیکھ لیں ذرا، ایک بطور حکمران اور بطور لیڈر کیسے آپ نے جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑے فساد سے اور جو ہے نا وہ نقصان سے بچایا بھی، اور اسلام کی ترویج کے لیے کتنا بڑا معاہدہ تھا کہ دشمن کو پتہ بھی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا ان کو کہ کیا معاہدہ ہوا ہے اور کتنا فائدہ ہوگا مسلمانوں کو۔ تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط رکھی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ 10 سال تک ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور ہمارے جو ہوں گے وہ جو دوست ہوں گے وہ دوست بھی ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، اور دشمن جو ہوگا وہ دشمن دشمن رہے گا، دوست دوست رہے گا۔ اس پہ جو ہے معاہدہ ہوا، 10 سال تک کے لیے امن قائم ہو گیا۔ تو اس میں آپ نے پھر بادشاہوں کو خط لکھے اور آپ نے دعوت کو پھیلایا، دوسرے ممالک تک گئے،
اور اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا، اور آپ کا جو پیغام تھا وہ عالمگیر اور آفاقی ہو گیا۔ تو یہ غزوہ، یہ جو صلح حدیبیہ تھا، یہ اس کے نتائج میں سے ہیں۔ اسی طرح فتح مکہ میں جب آپ داخل ہوئے، فتح مکہ کے اس میں آپ نے بہت ساری باتیں ہیں، ایک دو باتیں نہیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں فتح مکہ کے دن، کہ آپ کے فہم و فراست اور آپ کے بڑا ہونے میں، کہ آپ بڑے آدمی ہیں، بطور بڑا آدمی اور بڑے انسان کے آپ کو پیش کیا گیا اس فتح مکہ کے دن کہ کیا ہوا۔ تو بہت ساری باتیں یہاں پر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے ہم نے تفصیل سے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی صحیح، اس کے آگے بھی شاید ہمارا ایک ٹاپک رہتا ہے، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح خازن اور قاسم آپ کی صفات میں سے ہیں۔ چلو اس کو ہم نہیں پڑھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ میں ذرا ایک کتاب کی طرف آتا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ماہر نفسیات سیدہ سعدیہ غزنویہ نے لکھی ہے۔ اب اس میں آپ کو میں تھوڑی کچھ چیزیں اس کے بتاتا ہوں، آپ نے پھر یہ ٹاپک، یہ کتاب پڑھنی ہے۔ یہ کتاب میں جب میں نے کہا کہ نہ صرف احادیث کی، ان احادیث کی جو ہے نا وہ چھان بین کرتی ہے جس میں آپ نے لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے ساتھ کلام فرمایا، معاملہ فرمایا، یا آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ آپ نے مختلف مواقع پہ کیا آپ نے کرنا ہے، وہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ زیادہ احادیث نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس میں بہت سارا کام رہتا ہے، بہت سارا کام رہتا ہے، اور ہمیں ابھی بہت تلاش کرنی ہے، بہت زیادہ تلاش کرنی ہے۔ لیکن اس کتاب میں اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں، ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نفسیات کی کتاب بھی ہے، نفسیات کی، سائیکالوجی کی کتاب ہے باقاعدہ سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسوہ حسنہ کی طرف جو ہے وہ ہمیں رغبت دلاتی ہے، بلکہ آپ کو انسانی جو نفسیات ہے اس کا باقاعدہ سے پروف دیتی ہے آپ کو، ان ڈاکٹروں کی جو ہے نا رائے کے مطابق، اور ان کے کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، کیا کیا تحقیقات ہیں ان کی اس بارے میں، سائیکالوجی کے حوالے سے، انسانی نفسیات کے حوالے سے، وہ سب یہاں ذکر ہیں اس کتاب میں۔ یہ بھی بڑے اچھی بات ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ سماجی مسائل ہیں اس کو بھی یہاں ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے شادی کے مسائل ہیں، منشیات ہے، خودکشی کے جو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف احادیث سے اٹھا کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے، نہیں، بلکہ پہلے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ منشیات ہیں کیا، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اور عالمی تحقیق کیا ہے اس بارے میں، وہ سب بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو قرآن بتائیں گے، پھر حدیث بتائیں گے آپ کو۔ بڑی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے، خودکشی کے حوالے سے بھی ایسا ہی کیا انہوں نے، شادی کے مسائل بھی ایسے ہی ڈسکس کیے ہیں۔ تعبیر خواب کے حوالے سے پوری جو ہے نا، پوری سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک جو ہے نا اس کا ایک پوری فصل ہے، یعنی یہ دیکھو کہاں سے چل رہی ہے، کہ یہ چل رہی ہے 69 پیج سے لے کے 111 تک جاتی ہے یہ بحث خواب کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے خواب، قرآن سے خواب بتایا آپ کو، پھر حدیث سے جو ہے وہ خواب کے بتایا کہ خواب کیا ہوتے ہیں، پھر خواب ہوتے کیا ہیں، اس کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، اور خوابوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا ہے برے خوابوں کا، اور اچھے خوابوں کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ تو انتہائی زبردست کتاب ہے اس حوالے سے بھی۔ اسی کے علاوہ یہ جو ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں، احساس کم طریقہ، احساس گناہ، خوف، ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، اور بڑا بہترین طریقے سے کیا گیا ہے۔ میں کچھ اوپر سے پڑھ لیتا ہوں، یہ کتاب آپ نے لینی ہے، اور بہترین کتاب ہے، خوبصورت کتاب ہے، بڑے ادب احترام سے لکھی گئی ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ اس کے دیباچے میں نا یہ ذرا پڑھیں کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب میں کیا ہے، آگے کتاب میں کیا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک ہے نا، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے کیا فرمایا، دیکھیں نفسیات کا ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں، کلکم من بنی آدم، من آدم و آدم من تراب، کہ کوئی بھی شخص تم میں سے، یہاں سے ترجمہ نہیں لکھا ہوا، میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں، کہ تم سب جو ہو وہ آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ تو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، نہ ہی کسی کالے کو کسی سفید پہ ہے، اور نہ ہی کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، سوائے تقوی کے۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ سب سے افضل ہوگا اپنے تقوی کے لحاظ سے۔ اب آپ نے کیا کیا اس حدیث پاک میں، آپ نے دیکھا کہ یعنی کوئی شخص احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، اور وہ کسی دوسرے سے کمتر نہ ہو، رنگ و نسل کی وجہ سے کسی دوسرے پر تمیز نہیں رکھتا کوئی بھی، صرف برتری کا معیار اگر رکھنا ہے تو وہ کردار ہے اور آپ کا تقوی ہے۔ اچھا، ایک دوسری حدیث پاک دیکھیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ الہم نصف الحرم،
جو غم ہے، غم، دکھ جو انسان کو لگ جاتا ہے، اس کی دیمک لگ جاتا ہے غم کا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ غمگین رہنا جلد بڑھاپا لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے غم سے بچایا اس لوگوں کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، یہ بھی باچا ہے ویسے، اس سے کچھ حدیث کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ والرغبۃ فی الدنیا تکسر الہم والحزن والبطالہ تقسی القلوب، کہ یہ جو دنیا کی ہوس ہے غم اور رنج میں مبتلا کر دیتی ہے، خود سری دل کو ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ رغبت فی دنیا، جو دنیا میں رغبت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ غم اور حزن کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہم نے ابھی میں نے پڑھایا بھی ہے، آپ کو بھی ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیں، اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک دو اصول رکھے ہیں، ہم نے یہ ذہن میں رکھے، احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے جب بھی دنیا کے معاملات میں غور کرنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے نا، تو آپ نے اپنے کمتر کو دیکھنا ہے، جس کے پاس نہیں ہے کچھ دنیا میں، وہ نیچے دیکھنا ہے، آپ نے ہمیشہ کمتر کو دیکھنا ہے۔ اپنے اوپر سے دیکھو گے نا تو کیا آئے گا؟ غم بھی آئے گا، رنج بھی آئے گا، بے چینی بھی آئے گی، اور ہو سکتا ہے حرام میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ تم بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ کیسے کپڑے پہنتا ہے، کیا گاڑی ہے، کیا کیا گھر ہے، کیا شادی مچائی ہے، کیا کیا وہ کیا۔ یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے آپ نے، دنیا میں ہمیشہ خود سے نیچے کو دیکھنا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ گناہگار کتنے ہیں، میں تو ٹھیک ہوں، یہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، میں تو پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی کرتا ہوں، یہ فلاں بندہ ٹوپی نہیں پہنتا، میں تو امامہ پہنتا ہوں، اور میرے سفید کپڑے ہوتے ہیں، یہ تو رنگین کپڑے پہنتا ہے۔ یہ نیچے والے لوگ، ان کو دیکھنا ہے، اگر آپ نے دیکھ تو آپ کے اندر جو ہے حقارت پیدا ہوتی ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے اور انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اوپر دیکھو گے نا کہ لوگ کتنے نیکوکار ہیں، میں کیوں نہیں ہوں، تو آپ کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو بس یہ دو جملے میں لکھ لیں کہ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اور آخرت میں جو ہے ان معاملات میں آپ نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ کیا فرمایا کہ رغبت فی دنیا، دنیا کی رغبت جو ہے، محبت جو ہے، یہ غم کو زیادہ کر دیتی ہے، دکھ کو زیادہ کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو بطالہ ہوتا ہے، بطالہ سے میں خود سری یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ فارغ رہنا بھی ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بہترین ماہر نفسیات ہیں آپ، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اونچا ہاتھ ہوتا ہے، بلند ہاتھ ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ الید العلیٰ خیر، یہ اچھا ہے، بہتر ہے، من ید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی سائلن جتنا بھی ہوگا، صورت بنانے والا، صورت بنانے سے اور اوپر اور ہاتھ نیچا رکھنے سے پست خیالی پیدا ہوتی ہے، یعنی سائلانہ صورت بنانے سے اور ہاتھ نیچا رکھنے سے پست خیالی پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھ اونچا رکھنے سے حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اور بھی کتنے فوائد ہوں گے، یہ تو ایک دو لکھے ہیں، صرف ایسے جمع کیے انہوں نے۔ ایک اور حدیث پاک کو ذرا دیکھیے گا، اذا غضب احدکم فهو قائم، اگر کوئی آپ میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اس سے بھی تو پھر وہ لیٹ جائے۔ یہ غصے کا آپ نے علاج بتایا باقاعدہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ساری بہت ساری احادیث ہیں جو اس کتاب میں آئیں گی، آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں گی۔ اس میں سے جو مین چیز انہوں نے سمجھائی ہے کہ آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، تو وہ کہتا ہے بخار ایسے نہیں ہوتا، جاؤ بتاؤ کہ بخار جو ہے وہ تمہیں کسی وجہ سے ہوا ہے، تو بتاؤ تمہارا سینہ دکھاؤ ذرا، سینے پہ ریشہ تو نہیں ہے، کوئی کہیں درد تو نہیں ہو رہا تمہیں، کچھ تو ہوا ہے، کچھ زخم لگا ہے جس سے بخار آیا ہے۔ تو یعنی کہ اب وہ کیا کرتا ہے کہ بخار کو مرض نہیں سمجھتا ڈاکٹر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر ہر بیماری کو بھی بیماری سمجھ کے اس کا حل بتاتے ہیں، آپ کو دوائی بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ بہت جو ہے نا اہم بات ہے یہاں پہ جو اس کو سنی ہے اس کتاب میں جو آپ کو سمجھائی گئی ہے، کہ آپ نے جو ہے جیسے دیکھیں، یہ ذرا میں کچھ حدیث پڑھتا رہتا ہوں آپ کو، یہاں سے ویسے پڑھ پڑھ کے نا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، یہ کتاب آپ نے خود پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں روزمرہ کے نفسیاتی مسائل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ماہرین نفسیات نے علیحدہ بیماری کے طور پہ بیان نہیں کیا، حالانکہ عادات، اطوار، کردار میں ان کی حیثیت مسلمہ ہے، جیسے بغض ہے، حسد ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، جاسوسی وغیرہ وغیرہ۔ یہ حضرت مطلب بن عبد اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو کسی کے بارے میں کسی چیز کا تذکرہ
اس کی غیر حاضری میں ایسے انداز میں کرے کہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے۔ سائل نے پوچھا کہ وہ بات اگر حقیقت ہو تو پھر؟ اگر تو نے باطل کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے باطل کہا تو وہ تو بہتان بن جائے گا۔ بہتان الگ بیماری ہے، الگ گناہ ہے، اور یہ جو تم کر رہے ہو، یعنی جو اس میں ہے اور تم بیان کر رہے ہو اس کی غیر موجودگی میں، یہ الگ بیماری ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں، یہ الگ گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ الگ الگ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ بات لکھی ہے انہوں نے یہاں پہ کہ علماء نفسیات ان تمام چیزوں کو دوسری بیماریوں کی علامت قرار دیتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹروں کے نزدیک کھانسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ متعدد بیماریوں کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فردن فردن بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں ایک مسئلہ ہے، اور اس کا حل اسی کے اسباب میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کو ان احادیث کا جو ہے وہ خلاصہ ملے گا۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ دیکھیں یہاں سے، اگر یہاں کمپلیکس لکھا ہوا ہے اور ڈر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو خوف آتا ہے، تو خوف کا علاج، پہلے خوف کی تعریف کیا ہے، خوف ہے کیا چیز، وہ آپ کو بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد احادیث میں جو ہے آپ کو سمجھایا گیا کہ خوف کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے، علاج خدا خود کرے گا۔ اس لیے آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب آپ کسی بیمار کی طرف جاتے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی اجل کو مہلت دو، اجل کو مہلت دو، یعنی اس کو امید دلاؤ اور حوصلہ دلاؤ کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو ٹھیک ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو نفسیاتی حوصلہ ملے گا، نفسیاتی حوصلہ ملے گا، نفسیاتی حوصلہ ملے گا۔ محدثین نے نبی کریم کا اپنا اسلوب بیان کیا ہے، ذرا سنیے گا کہ وہ سب سے پہلے مریض سے ان کے حالات پوچھتے تھے۔ مریض کے پاس گئے، مریض کے جو 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 پیشانی ہوتی تھی اس پہ اپنا ہاتھ رکھتے، ٹھیک ہے جی، اور پوچھتے، اس کے حالات پوچھتے، اس کا دل کی جو جتنا کچھ اس کے دل میں ہوتا تھا وہ بیان کرتا تھا، علامات کا سنتے، اور پھر فرماتے طہور انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا، یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی پہلے کیا کرتے تھے، اس کا نفسیاتی فائدہ کیا ہوتا تھا کہ مریض کو تنہائی دور ہوتی تھی، ہو جاتی ہے، اس سے اس کے ذہن کے اندر جو چھپی ہوئی کیفیتیں ہوتی تھیں، تکلیفیں ہوتی تھیں، ڈر ہوتے تھے، وہ باہر نکالنے کا موقع ملتا تھا، اور پھر اسے تسلی جنت دلائی جاتی کہ وہ اللہ نے، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرے، فکر نہ کرے۔ تو یہ گھبراہٹ، دہشت، خوف، ڈر اور غم کا ماخذ بیماری سماجی جھگڑے، فسادات اور جنگوں کے علاوہ خاندانی یا قرابت داری جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب پہ آپ نے بحث کی ہے۔ آپ کو احادیث میں یہ تمام چیزیں، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، یہ سب ملیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وبشر الصابرین۔ اس سے پہلے نا، اس سے پہلے آیت کریمہ ہے، یہ بہت اچھی، بہت میں اکثر سناتا رہتا ہوں قبرستان میں، یہ سننے والی بات ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آئی ہیں، کچھ آیات ہیں جو ایک ساتھ ہیں۔ آیات یہاں سے شروع ہو رہی تھی، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم مجھے خوشی میں یاد کرو تو میں تمہیں غم میں یاد کروں گا، تم مجھے آسانی میں یاد کرو تو میں تمہیں مشکل میں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، اکیلے یاد کرو گے تو میں تمہیں الگ سے الگ اکیلے یاد کروں گا، اگر جماعت سے یاد کرو گے تو میں تمہیں بہترین مجلس میں یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ نے فرمائی، یہ قرآن مجید میں ہے۔ اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کافر نہ بنو، یعنی کفران نعمت نہ کرو، نہ شکر نہ بنو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا کرو تم لوگ جو ہے، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ نماز اور صبر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں تمہیں حوصلہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد مقتولین کا ذکر کیا گیا ایک آیت میں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو یہ بات کر کے اس کے بعد یہ بات شروع ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا۔ اتنی تاکیدات لگا دی کہ یہ بات ہونی ہی ہونی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا کیا ہوگا، خوف آئے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال میں نقص آئے گا، اس میں نقصان ہوگا مال میں،
اس کے بعد کیا فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں، یعنی تمہارے بچوں میں، تمہارے ماں باپ میں، تمہارے رشتہ داروں میں بھی کوئی نقص آ سکتا ہے، یعنی کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی فوت ہو سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، اور تمہارے اندر بھی تم بھی جو ہے بیمار ہو سکتے ہو، تکلیف مل سکتی ہے، یہ بھی ضرور ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، یعنی ثمرات سے مراد جو ہے دو طرح کے ثمرات ہیں، ایک تو ہے کہ میوہ یعنی باغات وہ اجڑ جائیں اور ژالہ باری ہو جائے اور کچھ ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے، ایک تو یہ، اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ ہے ثمرات سے صلہ ملنا، آپ بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں کام، لیکن آپ کو صلہ نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آزماتا ہوں صلہ نہ دے کے تمہیں، اس لیے وہ بشر الصابرین، تو جو صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دو میرے حبیب، وہ لوگ جو ہیں وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، انہیں پہ صلوات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیاں ہیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، میں آپ بتا رہا تھا کہ قرآن کی عجیب کی آیات بھی اس میں ساری ذکر کر دی گئی ہیں، اور ان کے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں تو پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، دہشت کا یہ عالم ہے کہ دل سینوں سے اچھل کر باہر نکل جانے کو ہیں، ہماری ہمت بندانے کے لیے کچھ کیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا یہ ایک غزوے کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تو کچھ فرمائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اللہم استر عوراتنا و آمن عوراتنا، کہ اس کو بار بار پڑھو، وظیفہ دے دیا کہ یہ پڑھا کرو کہ اللہ ہماری جو ہماری جو شرم گاہیں ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ یہ دعائیں ہیں، اس میں آپ کو اور کچھ دعائیں بھی یہاں اس کے آگے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن مجید میں ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ جب آپ کو تکلیف آپ کو ملے، آپ کو دکھ ملے، غم ملے، تو اس کی انتہا پر جا کر آپ کو جو ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو یکدم سے سکون مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے کہ جب ان کے خاندان میں کوئی مر جاتا تو تعزیت کے لیے آنے والی عورتیں چلی جاتی تو گھر کی خواتین دن بھر کی مجلس سے تک جاتی، تو اس وقت تلبینہ یعنی جو کا دلیا تیار کرنے کا حکم دیتی، پھر سرید تیار ہوتا تھا، یعنی شوربہ میں روٹی توڑ کر اس کو بنانا، سرید کے پیالے کے اوپر تلبینہ ڈال کر گھر کی کی جو تھکی ہوئی خواتین ہوتی تھی ان کو کھلایا جاتا، اور کہا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم نے کیا فرمایا، تلبینہ دل کے جملہ عوارض کا مکمل علاج ہے، یہ دل پر سے غم کو اتار دیتا ہے۔ یہاں پر دل سے غم کا بوجھ اتارنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹونک دیا گیا ہے، باقاعدہ سے، کہ یہ توانائی کی چیز لو تو دل کو سکون بھی آئے گا، توانائی کچھ آئے گی تمہارے اندر۔ یہ سیدہ عائشہ کا عمل ہے جو کہ آپ نے احادیث سے اپنے اجتہاد کے زور پہ وہ چیز نکالی ہے آپ نے۔ قرآن مجید میں یہ بہت ساری خوف کی باتیں ہوئی ہیں کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے، تمہیں خوف کے وقت کیا کرنا ہے، بہت ساری آیات ہیں یہاں پر، وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ذرا احادیث کو پڑھنا چاہوں گا کہ احادیث میں آپ نے کیا طریقے سے دکھایا ان کو، اور یہ بڑی اچھی اچھی آیات ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کو کیسے تسلی دی، جب ان کو ڈر تھا اور خوف تھا اس وقت کیسے تسلی دی گئی ان کو، تو اس کا ذکر ہے بڑا بہترین، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں یہاں پہ، بڑے بہترین قسم کے واقعات ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ میں ذرا یہاں سے پڑھوں احادیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو غار سور میں آپ نے پناہ لی، تو جب وہ دشمن قریب پہنچ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے ہمیں۔ تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا خوف ہے، ایسے ایسے لوگوں میں کیسے خوف ہو سکتا ہے جن کا وہ دو ہوں اور تیسرا ان کا خدا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، اس سے سکون نازل ہوتا ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو سکون آتا ہے، اور آپ نے اس سے علاج کیا، یہ وظائف سے آپ نے جو ہے وہ ان کا دعاؤں سے آپ نے علاج کیا ان کا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ کیا تھی، جب وہ دیکھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہیں آئے اور وہ جو باقی بیٹے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے یہی کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی مصیبت کا حال اور غم اپنے اللہ کی طرف ہی بیان کرتا ہوں، اللہ کو ہی بتاتا ہوں اپنا سارے دکھ۔
تو یہی طریقہ سکھایا ہمیں. اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اور جگہ پہ بھی یہی بتایا کہ اپنے آپ کو دکھ کے وقت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے. یہ تو قرآن مجید کی آیات کا ہے. میں یہاں سے بہت ساری، یہ تو خوف کی باتیں چل رہی ہے، پورا چیپٹر ہی خوف کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ جواب ملا میری طرف سے. پھر پوچھا شفا کہاں سے آتی ہے؟ ارشاد ہوا میری طرف سے. تو کہنے لگا کہ جب بیماری اور شفا آپ کی طرف سے ہے تو پھر معالج کی ضرورت کیوں رہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا معالج وہ شخص ہے جس کے ذریعے اللہ کی مہربانی شفا کی صورت میں موصول ہوتی ہے. یہ جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ بیچارے بڑے مارے گئے، بیچارے وہ مارے گئے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وسیلہ کیا ہے. وہ بڑا مشہور مووی ہے، وہ بڑی پیاری، پرسوٹ آف ہیپینس کے نام سے، بڑی پیاری. اس میں وہ لطیفہ بچہ سناتا ہے، اپنے باپ کو سناتا ہے. اس کی باپ کی سٹوری ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈوب رہا تھا، تو کشتی اس کے پاس آئی تو اس نے کہا نہیں نہیں مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. اس کے بعد وہ کشتی والا کہتا ہے یہ تو پاگل ہے، چلا گیا وہ. تو اس کے بعد دوسرا ایک جو ہے وہ کشتی والا آیا اس کے پاس اور اسے کہا کہ ہاتھ دو، آ جاؤ آ جاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا. اور وہ شخص ڈوب گیا، مر گیا. تو اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ سے اس نے گلہ کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے پکارا تو نے میری مدد ہی نہیں کی. اللہ پاک نے اسے کہا بے وقوف آدمی، میں نے 2 کشتی والے بھیجے تھے تمہیں، نے ہاتھ ہی نہیں دیا اس کو. تو یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ وسیلہ ہوتا ہے، اور یہی وسیلہ جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہوتے ہیں. اور یہ والدہ جو ہوتی ہے، ماں جو ہمیں سینے سے لگا کے رکھتی ہے اور ہمارا رزق ہمارے منہ میں دیتی ہے، منہ میں، تو اس وقت جو ہے یہ سال و سال تک وہ ہمیں دیتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ وسائل ہیں جو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہاں بھی ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو وسیلہ بتایا گیا ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. اب یہ دیکھو یہاں پہ اس حدیث پاک میں دیکھیں ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دوائی نہیں اتاری. نہ جب دوائی کے اثرات مرض کے ماہیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شفا ہو ہی جاتی ہے. اب اسی پہ تجربات ہوتے ہیں نا کہ دوائی کے اثرات اور مرض کی ماہیت کو مطابقت میں لانا ہوتا ہے. اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، یہی حکمت ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے، یعنی ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی آتی ہے. یہ آپ نے سب کو بتا دیا کہ بیماری سے ڈرنے کا نہیں ہے بلکہ اس کا ہر بیماری کا علاج موجود ہے. حضرت انس میں حدیث جمع کر رہا ہوں، حدیث بتاتا ہوں آپ کو. حضرت انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی اور بدگوئی تمہاری شخصیت کو خراب کرے گی اور حیا اسے تزین اور آرائش دیتی ہے. حیا سب سے بہترین چیز ہے. آپ دیکھو آپ نے جب بتایا نا کہ ایمان کی شاخیں ہیں 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا کا الگ سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، ایک خاص اور اہم حصہ ہے. حیا کو الگ کیا آپ نے. یہ حیا جو ہے یہ کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. یعنی سچ ہے نا، سچ مقابلے میں اگر آ جائے حیا کے، آپ دیکھیں کوئی بھی نیکی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہر جگہ ٹھیک نہ ہو آپ کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں خیر بھی ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا سچ، تو آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ نے صلح کروانی ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جب آپ نے جان بچانی ہو تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کا دل اگر مطمئن ہے تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو دیکھا کہ سچ بھی ہر جگہ نہیں ہے، لیکن حیا ایسی چیز ہے کہ وہ تمام کی تمام بہترین ہے. شوہر کو بھی حیادار بیوی چاہیے، بیوی کو حیادار شوہر چاہیے. ہر ایک چاہتا ہے کہ حیا ہو، اور حیا پھیلے گی معاشرے میں تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. تو یہ حیا کی یہاں پہ آپ نے ذکر کر دیا معاشرتی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں. اسی کا یہ گھر کے جھگڑے سے گھر کے جھگڑوں کا حل بتایا تھا آپ نے. یہ میں ذرا اوپر سے دیکھوں، میں آپ کو بتاؤں. یہاں دیکھیں لوگوں سے بدمزگی، بدتمیزی، غرور، احساس برتری سے پیدا ہوتی ہے یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اس کو یہ گمان ہے کہ اس کی ذات دوسرے سے اونچی ہے، تو جواب میں اسے بھی ایسا ہی سلوک توقع کرنا چاہیے. تو یہ بد زبانی ہوتی ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے، غرور آتا ہے. ان سب کو جو ہے جب یہ گالی تک بندے کو پہنچا دیتی ہے اور لڑائی تک پہنچا دیتی ہے اور مار کٹائی تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے ان سب کا درجہ بدرجہ جو ہے اس کی آپ نے سد بندی کی، آپ نے راستے بند کر دیے ان تمام چیزوں کے، جس میں آپ نے یہ بتایا کہ فحاشی اور بدگوئی، فضولیات، جس کام میں انسان کی خوبصورتی، اسلام کی جو خوبصورتی ہے انسان کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ جو فضولیات ہیں اس کو چھوڑ دے، فضولیات کو چھوڑ دے.
اور سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی دوسرے کو گالی دے گا کسی ماں باپ کو، تو وہ گالی جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے آپ کو گالیوں کے حوالے سے آپ کو احادیث ملیں گی جس سے صحابہ کرام گالی سے بالکل منع ہو گئے۔ بہت ساری احادیث ہیں، سارے آپ کو پتہ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہ یہاں تک آپ کو منع کر دیا تھا، اور بہت ساری حدیث کے ذریعے سے آپ نے اس تمام بیماریوں کا، گناہوں کا راستے میں ہی اس کو قتل کرنا شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کر دیا، تاکہ یہ جو بات ہے وہ آگے بڑھے ہی نہیں سرے سے۔ غصہ آ جائے فوراً بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے غصہ ختم نہیں ہو رہا تو لیٹ جاؤ، گالی نہیں نکالنا، پھر ماں باپ کی گالی نہیں نکالنا، پھر منہ پہ نہیں مارنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اسلحہ نہیں دکھانا مسلمان کو، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمیں اسلحہ دکھائے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، تاکہ یہ بیماریوں کا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں جو کہ سماجی مسائل پیدا کر دیتی ہیں، وہ جو ہے وہ اس کا قلع کما ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا مومن کے میزان میں خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش اخلاقی پر آپ نے ابھارا بہت زیادہ۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور معاذ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، تو آپ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی؟ دیکھیں، یہ ذرا دیکھیں۔ آپ نے فرمائی یہ علماء کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ، دعوت دو، لوگوں کو ان کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ دلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، آپس میں اتفاق رکھو، اور اختلافات میں نہ پڑو۔ یہ نصیحت آپ نے کی، خوشخبری سناؤ اور نفرتیں نہ دلاؤ۔ ڈرانے اتنا ڈرا دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے خوف سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ محبت کا جو عنصر ہے اور شفقت کا جو عنصر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بندگی کا، وہ اس میں صرف خوف ہی خوف آ جاتا ہے، ہر چیز میں خوف آ جاتا ہے، اور وہ جو لذتیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں انسان سے۔ تو ایسا نہیں کرنا آپ نے، بلکہ خوشخبریاں سناؤ، محبت کی باتیں کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں میں نہ ڈالو لوگوں کو۔ یہ ہمارے ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت امامہ، ابو امامہ، وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے، جو لوگ بہت پریشان رہتے ہیں قرضوں کے حوالے سے اور بہت سارے، اس میں 6 چیزیں ہیں، بڑی اہم 6 چیزیں اس حدیث پاک میں۔ وظیفہ ہے بہترین، اور بڑا مستند قسم کا ہے، بڑا مجرب قسم کا نسخہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دن کے وقت تشریف لائے، تو ایک انصاری تھے ابو امامہ، ان کو دیکھا اور پوچھا کہ نماز کے وقت کے علاوہ تم یہاں کیا کر رہے ہو مسجد میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور قرضوں اور غموں نے پریشان کر کے یہاں لا بٹھا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے غم نکال دے اور تمہارے قرض بھی ادا ہو جائیں؟ کہنے لگے ضرور۔ پھر آپ نے فرمایا ہر صبح اور شام یہ پڑھا کرو، صبح و شام یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ یہ دعا بڑی مشہور دعا ہے، اس کو لکھ لیں اپنے پاس اور اس کو پڑھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے آپ کے قرضے کیسے اترتے ہیں اور آپ کے غم کیسے اترتے ہیں۔ بڑی عجیب دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، یہ مجرب ہے۔ تو یہ غموں سے نکالنے کے لیے آپ نے وظائف دیا اور خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور اللہ کی رضا میں رضا کرنا، یہ بڑا بہترین آپ کا جو ہے نا ایک کام تھا۔ خوف سے نکالنا، لوگوں کو خوف سے نکالنا تھا، لوگوں کو ڈر سے نکالنا تھا، لوگوں کو مایوسی سے نکالنا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری، یہ آیات بھی اور یہ احادیث بھی اس پہ دلالت کرتی ہوتی ہے۔ جس کو غم و فکر بہت زیادہ ہو وہ بار بار یہ پڑھا کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہم نے فرمایا کہ جنتی جو خزانے ہیں اس میں سے جو ہے کچھ لیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ یہ لا حول ولا قوت ایک خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے۔ یہ بھی ایک بہت بہت اہم بات ہے۔ جس کو غم ہو، خوف ہو، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہے سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم اور خوف ہوتا تو آسمان کی طرف منہ اٹھا کر 3 مرتبہ یہ پڑھتے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح اور دعا کے دوران یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ برحمتک استغیث بھی پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ویسے یہاں حدیث سے لی گئی ہے۔ میں آپ کو قرآن کا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے بھائی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اپنی رہائی کے لیے جو دعا پڑھی تھی وہ تمام مسلمانوں کے لیے رنج خوف غم سے نکلنے کی بہترین ترکیب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیں اس آیت میں نا، اس آیت کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالی مومنین کو نجات عطا فرماتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مستند اور بڑا مجرب قسم کا نسخہ ہے، اور وظائف قرآنی میں سے ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا۔ اور یہ دنیا کے جتنے بھی آپ کو غم ہو، جتنا کچھ بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے نا وہ دور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے۔ یعنی آپ کو، آپ کہیں انٹر ہو رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، یا آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھے ہیں جس سے شرمندگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کچھ بھی ہے آپ کے جو ڈیلی لائف کے جو کام ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے گا لا الہ۔ اس میں جو ہے اس میں اعظم کا بھی کہتے ہیں علماء کرام کے اس میں اعظم چھپا ہوا ہے۔ تو یہ ضرور پڑھا کریں یہ دعا بھی، یہ آپ نے یہ وظائف دیے صحابہ کرام کو غم سے نکالنے کے لیے، دکھ سے نکالنے کے لیے۔ اچھا یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، یہ تو غم کی باتیں ساری چل رہی ہیں، اس میں بہت سارے وظائف آپ نے دیے خوف سے نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس کا دوسرا چیپٹر دکھاتا ہوں۔ اس کا دوسرا چیپٹر جو ہے وہ احساس گناہ کے حوالے سے ہے۔ احساس گناہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احادیث میں سے احساس گناہ انسان کو نا مار دیتا ہے۔ جب آپ صحابہ جو اولیاء اللہ ہیں نا، اولیاء اللہ ان کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، ان کی مختلف تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مختلف قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں ان کی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی گناہ کو بھی جو ہے نا، صغیرہ گناہوں کو بھی وہ نہیں بھولتے، ایسے اولیاء اللہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں، مذہب ہے باقاعدہ سے، باقاعدہ مذہب ہے کہ گناہ کو یاد رکھنا ہے کہ گناہ کو بھول جانا ہے۔ اس پہ مذہب ہے، دو مذہب ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ کو بھول جایا کرو توبہ کے بعد، گناہ کو بھولو گے تو آگے چلو گے۔ تو یہ دو مذاہب چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو گناہ ہے، آپ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ گناہ سے الندامت، جو ندامت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ میں نے گناہ کر دیا، ندامت ہی ہوتی ہے جو اس کو مار رہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ندامت، الندامت توبہ، یہ جو ندامت ہے، شرمندگی ہے، یہی تو توبہ ہے۔ تو بس توبہ کر دی ہے تو گناہ ختم ہو گیا۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، اب آپ یاد رکھیں، صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کے مسجد کی طرف جانے سے، آپ کے وضو کرنے سے، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرنے سے، کوئی ذکر وظیفہ پڑھنے سے، وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ سے توبہ کرنی پڑتی ہے اس سے۔ استغفار پڑھنے میں اور توبہ کرنے میں فرق ہے، یہ یاد رکھیے گا دونوں میں، وہ کبھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ دو لفظوں میں بتا دیا آپ نے کہ شرمندگی بذات خود توبہ ہے، آپ نے غم ہی دور کر دیا گناہ گاروں کے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں، دوسرے حدیث پاک میں جو کہ ہم جمعے کی نماز میں خطبے میں پڑھتے ہیں، وہ ہے وہ حدیث پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو تائب ہوتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بس تاکہ یہ جو احساس ہے گناہ کا، جو بوجھ ہے دل پہ، یہ اتر جائے۔ یہ ہے نفسیات آپ کے جو ماہرین آپ کو تشخیص کریں گے۔ تو اس چیپٹر میں آپ دیکھیں گے احادیث آپ کو ملیں گی، تو وہ بھی آپ کو ایسی ہی احادیث ملیں گی اس حوالے سے۔ اور باقی مذاہب کا بھی انہوں نے بڑا بہترین قسم کا اس پہ دیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، یہاں پہ بہترین قسم کی آیات ہیں جو کہ واقعی آپ کو جو ہے گناہ سے، جب آپ گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے جس سے، اور دماغ کو راحت ملتی ہے جس سے۔ یہ بہت ضروری ہے یہ آیات پڑھنا بھی، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ پاک نے وہ جو آدم علیہ السلام نے ایک پودا کھایا تھا نا، جس سے منع کیا گیا تھا، وہ شجرہ کس چیز کا تھا؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہوا کہ کیا ہے وہ، کیا پودا تھا جس سے منع کیا گیا تھا۔ تو اس پہ نا جو سفیانہ تفسیر کرتے ہیں ان میں بتایا ہے کہ وہ جو پودا تھا وہ معرفت کا پودا تھا، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کا ظہور ہو گیا۔ جب آپ نے وہ پودا کھایا تو آپ شرمندہ ہو گئے، اور آپ بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک کچھ آپ کو کلمات عطا ہوئے جس سے آپ نے توبہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمانیت ہے، رحم کے، اور جو آپ کے کرم کے ہیں، جو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی محبت ہے،
अल्लाह ताला का कुर्ब है, वो सारी जितना कुछ भी सिफात थी अल्लाह ताला की वो जाहिर होना शुरू हो गई। तो आपकी खता जो थी, जो आपकी भूल थी, वो हमारे लिए जो है वो रहमत का सामान लेके आई है। इस तरह सहाबा कराम से भी बहुत सारी ऐसी बातें होती रही हैं जो जो हमारे लिए बायस रहमत बन गई हैं। बहुत उसकी मिसालें भी बहुत सारी तफसीर में मिल जाती हैं। जैसे रमज़ान की रातों में ख़वातीन जो हमारी अज़वाज होती हैं उससे जिमा करना, बिस्तरी करना है, या फिर आप जो है वो रातें हमारे लिए हलाल हो गई। ये करम जो है वो सैयदना उमर फारूक के एक खता से हो जो है ना ये वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और ये उसके बाद हमें जो है आसानी मिल गई। इस तरह तयम्मुम का मैंने बताया था आपको। इस तरह और बहुत सारे वाक़ियात हैं जिससे खताएँ, बड़ों की जो खताएँ होती हैं वो हमारी जो है वो आप यूँ समझिए कि हमारे लिए वो राहतें होती हैं और उसमें हमारे लिए सामान होता है। अ, अल्लाहु अकबर! बहुत प्यारी एक हदीस पाक है, ग़ालिबन या कौल है कि अ, हसनातुल अबरार सय्यिआतुल मुक़र्रबीन, कि जो नेकोकारों के जो नेकियां होती हैं वो मुकर्रबीन दर्जे पे होते हैं ना, बड़े दर्जे पे होते हैं, उनके गुनाह होते हैं वो। अल्लाह अकबर। खैर बहरहाल ये हमने देखना है कि ये आयत हैं, बहुत सारी आयत हैं जिसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल करता रहेगा जब तक उसकी सांस जो है वो उसके गले तक नहीं आ जाती। या फरमाया कि जब तक दरवाज़ा जो है वो फरमाया कि जो सूरज है वो मगरिब से तुलू ना हो जाए उस वक़्त तक अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। आपने फरमाया कि क़यामत तक जो है अल्लाह ताला इंसान की तौबा कबूल करता रहेगा। ये सारी बातें जो हैं इंसान को एहसास नदामत से वो निकालती हैं। और फिर आपने तौबा की फजीलत पे इतनी सारी अहादीस है, और कि अल्लाह ताला कितना खुश होता है, कितना इस पे जो है वो मोहब्बत करता है, और ये जो 99 कत्ल किए थे एक बंदे ने, उसके कैसे उसकी बख्शिश हुई, कितना खूबसूरत वाकया है ये सारा कुछ इंसान को जो है इत्मीनान देता है और उसको इस हवाले से जो है एहसास नदामत से निकालता है। इसके बाद एहसास कमतरी पे उन्होंने डिस्कस किया है, और एहसास कमतरी क्या है, और वो सारा इन्होंने डिस्कस करके फिर उसके बाद अहादीस को भी लेके आए हैं कि एहसास कमतरी होती क्या है। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं, असल में वो खुद जो है वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं बाकायदा से। तो आपने जो है वो एहसास कमतरी, आपने सिर्फ एक जगह पे, दो जगह पे आपने लोगों को जो है वो मना कर दिया कि इससे आगे सोचने की बात नहीं है। और वो क्या है, दो चीजें हैं। एक है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो है इंसान को कुरान मजीद का हाफिज बनाया हो, या इसके बहुत सारे हिस्सों का हाफिज बनाया हो, जैसे अपनी नमाजों को वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ लेता है। और दूसरा, अल्लाह ताला ने उसको दौलत अता की हो, तो वो दौलत जो है वो उसको जो है वो इतनी मिल जाती है कि उससे वो सदका खैरात करता है, और लोगों को भी हज करवाता है, उम्रा करवाता है, और लोगों को उनके घर में आसानियां लेके आता है, उनकी दुआओं को जमा करता है। तो ये इन दोनों में हसद जायज है, इसके अलावा किसी में हसद जायज नहीं है, किसी में भी। इसलिए हम इस हसद को भी जो है वो रश्क का नाम देते हैं कि इसको रश्क कहा करें, कि अल्लाह ताला हमें भी अता करे, इसको भी रहे, लेकिन अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। तो इस पे अहादीस को जमा किया गया कि हसद कितनी बुरी, कितनी बड़ी जो है वो गुनाह है, और क्या है इसका इससे बचने का तरीका का क्या कार क्या है वो आपने समझाया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी इसका उसूल बताया आपको। तो तुम लोग हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियों को या घास को खा जाती है। बुग़्ज़ मत करो, हसद मत करो, और मत पीठ फेरो एक दूसरे की तरफ से। और बहुत सारे आपने इसके वजह बताया। सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। जब तक तुम फरमाया कि तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, अल्लाह की कसम, जब तक तुम जो है वो ईमान न ले आओ, और तुम लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और तुम उस वक़्त तक जो है वो मोहब्बत का, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे तुम्हारे अंदर मोहब्बत आएगी, और वो है कि सलाम को फैलाओ। जिसको जानते हो, नहीं जानते उसको सलाम करो, सलाम करो। इससे तकब्बुर निकलेगा, खुदसरी निकलेगी तुम्हारे अंदर से, और मोहब्बत बढ़ेगी एक दूसरे के साथ। बहरहाल ये आपने इसको ज़रा, इस किताब को आपने पढ़ना है। बड़ी प्यारी किताब थी। मेरा ख्याल था कि मैं कोई 10-15 मिनट ही बात करूं, लेकिन ये देखो ये बहुत ज़्यादा बात हो गई। ये अहादीस बहुत खूबसूरत अहादीस हैं। आप ज़रा अकेले बैठ के इसको पढ़ेंगे और इसको अलग अलग लिखेंगे अपने पास नोट्स में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यारी किताब है, इसको मैं खुद भी जो इसके नोट्स बना के चला रखूंगा अपने पास।
ایک تو یہ احساس کم طریقہ، اس کے بعد منشیات پہ ہے، شادی کے حوالے سے، رسومات کے حوالے سے، اور بہت ساری جو ہے نا انہوں نے سماجی مسائل کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ اتنا کافی ہے میرے خیال میں اس کتاب کے حوالے سے۔ یہ کتاب بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ خصائص مصطفیٰ جو کتاب ہے اس کو بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی دونوں کو جو ہے علم نافع نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو جو عطا کیا ہے اس میں سے ہمارا بھی نصیب کرے، آپ کی دعاؤں میں سے ہمارا بھی نصیب کرے۔ آپ نے جس چیز سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ اسے، اس چیز سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ بڑی پیاری کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیں اس کو۔ اور یہ صرف اپنے ٹاپک پہ یہ ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ میں نے جیسے کہا کہ اگر حدیث میں آپ چلتے رہیں گے، آیات قرآن مجید کی آیات میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا مجموعہ جمع ہو جائے گا۔ احادیث کو بھی جمع کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس بہت بڑا مجموعہ بن جائے گا۔ اس پہ ہم بہت ساری جو ہے نا آگے بات کر سکتے ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک ایک چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جو ہے وہ علاج فرمایا صحابہ کرام کا، اور کیسے ان کا جو ہے ان کے لیول کے مطابق، یعنی ایک ہی سوال ہے کہ کون سا عمل سب سے بہترین ہے، آپ دیکھیں گے 10-12 طریقے سے یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ کیوں ایسا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ہر صحابی کے جو ہے اس کی زندگی کے مطابق، اس کے لیول کے مطابق اس کو سمجھایا ہے کہ تمہارے لیے کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے اس وقت۔ تو آپ نے فرمایا اس طرح کی بہت ساری احادیث آپ کو ملے گی، ایک ہی سوال ہوگا لیکن جواب مختلف ملیں گے آپ کو، ایک ہی حکم ہوگا لیکن کچھ صحابہ کرام آئیں گے اور آپ ان کے لیے حکم کو بدل دیں گے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو ڈیل کیا ان کے لیول کے مطابق، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ہے، یاد رکھیں کہ ہمیں فرمایا گیا کہ انزلو، پتہ نہیں ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے عربی میں بھی مجھے بھولی ہوئی، کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق ڈیل کرو، ان کے ذہنی لیول کے مطابق ڈیل کرو۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس بات کو۔ ایک بات پتہ نہیں اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، لیکن جب میں پنجاب گیا تو پنجاب میں لوگ بہت زیادہ ذاتوں پاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ذات، ہر یعنی لوگوں کو لوگ نام سے نہیں بلاتے، اس کی ذات سے بلاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بہت عجیب بات میں نے دیکھی وہاں جا کے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی ذات کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ذات اور پتہ نہیں کس، ہم پتہ نہیں کس قبیلے سے ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا۔ تو یہ بہت پہلے کی بتا رہا ہوں، میں آپ کو 25 سال پہلے کا بتا رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ لڑائی چل رہی تھی، ایک لڑائی، تو وہ ہمارے دوست تھے تو وہ گالیاں دے رہا تھا، یہ کمی ہے، یہ کمی کمی۔ اس کو میں نے کہا یار عجیب مسلمان ہو، تو میں نے کہا یہ کمی کیا ہوتا ہے، کمی کیا ہوتے ہیں، یہ ذاتیں پاتے ہیں، یہ کیا کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہو یار۔ اس نے مجھے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا یہ دیکھو، یہ جو ذاتیں ہوتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تعارف کے لیے رکھی ہے، اور تعارف کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں پتہ لگے نا، تمہیں پتہ ہو کہ فلاں بندہ جو ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کو ڈیل کرنے کا تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس برادری کا ہے، اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی نفسیات انسان کو پتہ لگ جاتی ہے۔ اور اگر تم نہیں کرو گے نا، یہ چیز نہیں کرو گے، تو یہ لوگ تمہیں خود بتا دیں گے کہ وہ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ خود تمہیں لوگ بتا دیں گے، اپنے ڈیلنگ سے بتا دیں گے آپ کو۔ بڑی پیاری بات تھی کہ جو اعلیٰ نسل کے ہوتے ہیں، اعلیٰ گھرانے کے ہوتے ہیں، مہذب گھرانوں کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنے اخلاق سے ہی متاثر کر دیتے ہیں، اور آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا کس ذات کے ہیں۔ اور جو کمی کمین لوگ ہوں گے وہ اگرچہ ہم لوگ اس پہ بلیو نہیں کرتے ہوتے، لیکن وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے کس ذات کا ہے، اور کس جو ہے نا وہ کس لیول کا بندہ ہے، وہ اپنے لیول پہ آپ کو لانا چاہتا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ تعارف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اگلا بندہ کس لیول کا ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے جو عقل ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی ان سے جو ہے بات کیا کرو اور سمجھایا کرو۔ یہ وعاظ کے لیے بھی ہے جو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، علماء کے لیے بھی ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق ان کو تقریر سے اور ان کے مسائل سمجھائیں اور ان کو بتائیں۔ اسی لیے ہمارے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر مسئلہ ہی باہر نکال دیا ہے، ویسے پہلے ایسا نہیں تھا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ منع ہے ڈسکس کرنا، اور بہت سارے مسائل ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا۔ اور یہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں، خبیث الفطرت لوگ ہیں، جو اسلام کے اندر جو ہے وہ اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات کو، وہ ایسے احادیث کو، ایسے واقعات کو باہر نکال نکال کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ اس کو بحث کا ذریعہ بنایا جائے، اور پھر لوگ بحث کریں اور گروپ بن جائیں۔
ایک اس طرف آ جائے ایک اس طرف آ جائے، کوئی اعتدال نہ رہے، گروپ بن جائیں بس باقاعدہ سے، اور وہ پھر اس طرح جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایسی باتوں کو جو کہ منع ہے باقاعدہ سے، اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ شارپتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چھالتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو یہ ہمارا ایسا نہیں تھا پہلے، ایسے نہیں تھا بالکل، بلکہ لوگوں کے جو عوام لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے مسائل بیان نہیں کرتے۔ جمعے کے خطبات ہمارے ہوتے ہیں بڑے آسان ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں، اس میں مشکل مسائل بحث ہی نہیں کرتے ہم لوگ، اور جو مشکل بحثیں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں اور اس کا حل بھی بتاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ چلے جی، بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت زیادہ وقت لے لیا میں نے آپ کا، اور آج میں بہت تھکا ہوا تھا، میں نے کچھ پڑھنا بھی نہیں تھا، لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سائرہ قریشی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن باقی سارے احباب۔ جی راشد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی علامہ صاحب، یہ سائرہ قریشی ہماری نیو انڈکشن ہے، جی جی تو احباب، ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا، بہت تو شکریہ، شی جوائن اٹ۔ بہت تو یہ شکریہ، تھوڑا سا مطلب ذوق بھی رکھتی ہیں، شی از فونڈ آف علم بھی اور ان چیزوں کا۔ بہت اچھی اچھی۔ تو میرے آفس آئی تھی، آئی نو ہر ویری ویل، کافی لانگ ٹائم سے، بڑی باجی کے ساتھ بھی ان کی کافی انٹریکشن رہتی ہے، ان کی امی کی بھی۔ اچھا 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 اچھا۔ تو اس والے سے بس ان کو آفس آئی تھی تو میں نے ان کو دیکھو آفر کیا تھا، میں نے کہا آپ جوائن کریں۔ میں سارا دیکھو میں کہوں گا کہ یہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 9 بجے نا ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، وہ بہت بڑی مفید کلاس ہے، وہ بڑی خوبصورت کلاس ہوتی ہے تفسیر کی کلاس ہماری، وہ ضرور لیں پلیز، آپ کے پاس اگر وقت ہو 9 بجے کا اسی لنک پہ۔ اور اس سے اگر اچھی کلاس چاہیے تو وہ ہے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، 8 بجے ہوتا ہے، اس میں آپ ضرور آئیں جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، کوئی بھی کلاس ہو، یہ تینوں کلاسیں ایک ساتھ ہی چل رہی ہیں، تو کسی کلاس میں بھی آپ آ سکتی ہیں، میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دوں گا، بلکہ ہمارے جو ہے راشد بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے شیڈیول ہمارے کلاسز کا، تو وہ ضرور آپ دیکھیں اور ضرور تشریف لائیں۔ وہ جو تفسیر کی کلاس ہے وہ ذرا اچھی کلاس ہے، وہ نیو کمرس کے لیے بڑی اچھی کلاس ہوتی ہے، معلومات بہت معلومات ہوتی ہے اس میں، بہت معلومات ہوتی ہے، تو وہ ضرور آئیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ جی 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 سائرہ پلیز۔ السلام علیکم سر، بہت خوشی ہوئی ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے ویلکم کیا، اور راشد صاحب کا بہت بہت شکریہ جو مجھے انہوں نے اس گروپ میں ایڈ کیا ہے۔ تو گزشتہ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے وسیلے اور رسک کے اوپر ہی، ہماری ایک ڈسکشن چھوٹی سی چل رہی تھی، اور بیٹھے بیٹھائے بات کہیں سے کہیں نکل گئی، اور پھر ماشاءاللہ سے آج گزشتہ کل رات بھی انہوں نے مجھے لنک شیئر کیا تھا لیکن میں نہیں اٹینڈ کر پائی۔ آج میری فرسٹ سیشن تھا اور الحمدللہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کلاس تھی، اور امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح سے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں آپ لوگوں کے لیکچر سنوں، اور اللہ توفیق دے کہ اس پہ عمل بھی کریں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے بہت اچھا بول لیتی ہیں ماشاء اللہ سے، اور سمجھتی ہیں چیزوں کو۔ آج تو ویسے میری طبیعت خراب تھی، میں نے بتایا میں 10-15 منٹ کے لیے آیا تھا، ویسے میں نے کتاب دینی تھی لیکن وہ بس میں پڑھنے لگ گیا، اور بہت زیادہ کمزوری ہو، پتہ نہیں کیا وجہ تھی، شاید یہ گرمی کی وجہ سے ایسی کیفیت ہے، لیکن بہرحال بات تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چل پڑتی ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں جب ہم سمیٹ نہیں پاتے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے پچھلی 20 کلاسوں میں کسی موضوع کو سمیٹا ہو، کسی موضوع کو سمیٹ نہیں پایا میں، اور شاید اسی وجہ سے کہ بہت زیادہ مواد ملتا ہے ہمیں الحمدللہ، علماء کرام بھی اتنے ایسے ایسے لکھتے ہیں کہ سارے ہی جو ہے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لال ہیں، بندہ کہتا ہے میں پڑھتا جاؤں، سمیٹتا جاؤں، سمجھتا جاؤں چیزوں کو، تو وہ پھر بات ختم نہیں ہوتی۔ ویسے یہ کلاس ہماری اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے، کلاس آج لمبی ہو گئی، معذرت، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ تفسیر کی کلاس بھی ہوتی ہے، اس کو بھی آیا کریں، میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا، اور وہ کلاس بھی آپ ضرور سنیے گا، جب آپ کو ٹائم ملے آپ کو ضرور سنیے گا۔ اور یہ جو ہماری کلاس سیرت کی کلاس ہے یہ چینج ہوتی رہے گی، ہر روزانہ چینج ہوتی رہے گی، تو مختلف موضوعات آتے رہتے ہیں، تو جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ اسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جتنا بھی کر سکے ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کے کوئی سوالات وغیرہ ہوں تو وہ بھی آپ گروپ میں بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ، وہ تفصیلی وہاں پہ انشاءاللہ میں جوابات دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہوں تو وہ بھی بہت شکریہ، انشاءاللہ شریعہ حوالے سے۔ بہت شکریہ جناب، بہت 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 شکریہ۔ شکریہ راشد بھائی، بہت شکریہ، سلامت رضوان بھائی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔